السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں جو اس حیرت انگیز کائنات کا واحد خالق مالک رازق حقیقی اور حاکم حقیقی ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہی بے قرار دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند نامپلی جناب سید سلطان محی الدین صاحب، معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، امت مسلمہ کا نصب العین بہت ہلکے انداز سے اگر کہا جائے تو مقصد حیات۔ بعد میں ہم نصب العین کی تشریح اپنی گفتگو میں کریں گے۔ دوستوں بزرگوں، اس کائنات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس کائنات میں کوئی چیز آپ کو عبث بیکار آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقصد، اس کے لیے ایک کام مقرر کیا ہے۔ سورج ہے تو اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقصد ہے، چاند ہے تو اس کا کام ہے، اس کا مقصد ہے، ہوا و فضا ہے تو اس کا کام ہے، مقصد ہے، ستارے اور سیارے ہیں تو اس کا مقصد ہے۔ بلکہ جو مادی چیزیں ہیں، میٹیریل چیزیں ہیں، جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو ہم طبعی چیزیں بھی کہیں گے، اس کا بھی آدمی خود مقصد مقرر کرتا ہے، متعین کرتا ہے، اس کا کام مقرر کرتا ہے۔ یہ مائک ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، یہ چشمہ ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، یہ گھڑی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو کوئی چیز آپ مادی اور غیر مادی کوئی چیز آپ دنیا میں عبث اور بیکار نہیں پائیں گے۔ اس کائنات پر اگر ذرا سا نظر دوڑائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان جو سارے مخلوقات میں اشرف مخلوق ہے، جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا، جو ملائکہ سے بھی افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، علم کے
جوہر سے اسے سرفراز کیا گیا، عقل و شعور اور اختیارات اسے عطا کیے گئے، تصرف کے اختیارات اسے دیے گئے، اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت اس کو دی گئی۔ جتنی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اس کرۂ ارض پر، جو معلوم ہیں اور نامعلوم ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی حیرت انگیز مخلوق ہے تو انسان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کا ایک مقصد ہے، تمام چیزوں کا ایک کام ہے، اور وہ اپنا کام انجام دیتے جا رہے ہیں مسلسل، متواتر، انتھک، بغیر تھکے کے۔ تو کیا یہ انسان ہی عبث اور بیکار پیدا ہوا؟ سوال یہ ہے۔ پھر انسانوں میں بھی وہ لوگ جو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، وہ بیکار اور عبث پیدا کیے گئے۔ دوستو، بزرگوں، انسانی زندگی کا بنیادی شرف یہ ہے کہ وہ بامقصد زندگی ہو۔ انسانی زندگی کا بنیادی شرف ہے یہ کہ اس کی زندگی بامقصد ہو۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والا انسان دراصل بے انسانیت کا انسان ہے۔ اس کو حیوان کہنا بھی بہت مشکل ہے، بے انسانیت کا انسان ہے وہ۔ اب مسلمان اس انسان کا نام ہے جو صرف بامقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد، صرف بامقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے مقدم کام یہ ہے کہ اس فریضے کو وہ جانے، اپنے مقصد حیات کو وہ پہچانے، اس فریضے کو وہ جاننے کی کوشش کرے، مقصد حیات سے بخوبی واقف ہو، اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھے، اپنی پوری عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اسی کے ارد گرد گھماتا رہے۔ زندگی تو گزارے لیکن زندگی کا مقصد اور محور وہ مقصد ہو جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ جب اس طرح کوئی شخص مقصد حیات کو جاننے کے بعد وہ اسی مقصد کے لیے جیتا ہے، اسی مقصد کے لیے مرتا ہے، اسی مقصد کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، زندگی کے جتنے امور اور معاملات ہیں اسی مقصد کے لیے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نصب العین۔ عین کہتے ہیں نگاہوں کو، آنکھوں کو۔ اسی لیے یہ جو ہے چشمہ، اس کو عینک کہتے ہیں، آنکھوں کو لگا ہوا ہے یہ۔ لڑکی کو عام طور پر ہم قرۃ العین لکھتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عین یعنی نگاہ۔ نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو، نصب کر دینا یعنی گاڑ دینا۔ تو اپنی نگاہوں کو اس مقصد پر گاڑ دے، اپنی نگاہوں کو اور اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو
اس مقصد سے ہٹنے نہ دے، اس کو کہتے ہیں نصب العین۔ زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ میں، زندگی کے ان تمام ہنگاموں میں وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، وہ آنکھوں سے کبھی ہٹنے نہ پائے، اسے کہتے ہیں نصب العین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا نصب العین کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کیوں پیدا کی گئی؟ اس کو کیوں برپا کیا گیا؟ اس کے وجود میں لانے کی غایت کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ اس کا ایم کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ کیا امت مسلمہ کسی ایم اور آبجیکٹ کے بغیر اس کی تاسیس عمل میں آئی، یا اس کا کوئی ایم اور آبجیکٹ بھی ہے، اور اس ایم اور آبجیکٹ کو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی نگاہوں کے اندر نصب العین بنا کر زندگی گزارنا کیا اس کی زندگی کا شرف نہیں ہے؟ یہ آئیے ہم آج کی اس گفتگو میں تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا مقصد ہے جس مقصد کے لیے یہ دین نازل ہوا، اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، اسی مقصد کی خدمت کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، کتابیں نازل ہوئی، اور پھر سب سے آخر میں آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کیوں مبعوث ہوئے؟ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ قرآن مجید کی ایک جامع آیت میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، اور اس میں فرمایا شرع لکم، ہم نے مشروع کر دیا ہے، اسی سے شریعت ہے، شارع ہے، اسی سے قانون بھی ہے۔ شرع لکم من الدین، دین مذہب کو بھی کہتے ہیں، قانون کو بھی کہتے ہیں، طریقے زندگی کو بھی کہتے ہیں، بہت جامع معنی ہے دین کے۔ پھر ہم نے ہدایت کی، ہم نے حکم دیا، کن کن کو حکم دیا ہم نے؟ وَوَصَّى بِهِ نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ ہدایت دی۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کا سلسلہ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تاریخ ہی بتاتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے یہی ہدایت ابراہیم علیہ السلام کو کی۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ دنیا میں پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ وموسیٰ وعیسیٰ، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ یہ دونوں بالکل الگ الگ مکاتب فکر، اور پھر بعد میں جا کر یہ مذہب بنے۔ یہود و نصارہ، وعیسیٰ وموسیٰ ان اقیم الدین، کیا حکم ہے؟ وہ اس دین کو قائم کرو۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اور پھر اس میں تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ ہمارے دوست نے ابھی تلاوت کی، قرآن مجید میں بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر
ولا تتفرقوا فی کی آیتیں آئی ہیں. ایک تو ابھی جو تلاوت کی گئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تتفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پھر آپس میں تفرقے کے اندر نہ پڑو. پھر یہاں پر فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور پھر آپس میں تفرقے کے اندر نہ پڑو. دوستو بزرگوں، یہی اقامت دین پوری امت مسلمہ کا نصب العین ہے. امت مسلمہ کی بعثت کا، برپا کرنے کا، اس دنیا میں وجود میں لانے کا مقصد یہ اقامت دین ہے. یہ کوئی جماعت اسلامی ہند کا برانڈ نہیں ہے، یہ اس کے وضع کردہ کوئی چیز نہیں ہے. جماعت اسلامی ہند نے اس نصب العین کو باقاعدگی کے ساتھ، باضابطگی کے ساتھ، منظم طور پر، انتہائی تنظیم و نظم و ضبط کے ساتھ ایسے لوگوں کو وجود میں لاتے ہوئے جن کا نظام فکر و عمل اس نصب العین کے مطابق ہو، ایک جماعت تشکیل دیتے ہوئے اس کا ایک نصب العین قرار دیا. جماعت اسلامی نے یہ ورک آؤٹ کیا، لیکن یہ جماعت اسلامی کا نصب العین نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا نصب العین ہے. اقامت دین کا مفہوم کیا ہے؟ بعض اہل علم تک یہ خیال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے یہاں اس سے مراد اسلام کا سیاسی نظام ہے اور اس کا نفاذ ہے، اور یہی جماعت اسلامی کا نصب العین ہے. اور پھر بات شروع ہو جاتا ہے کہ دینی جماعت کو سیاست سے کیا سروکار. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی دینی نہیں سیاسی جماعت ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کو سیاست بنائے دے رہے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کو سیاست کا جامہ پہنا رہے ہیں، پولیٹیکل اسلام کو بیان کر رہے ہیں. آگے بڑھ کر بعض لوگ نصح و خیر خواہی انورٹڈ کاماس میں، وہ نصح و خیر خواہی کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے سامنے آخرت کے بجائے دنیا ہے. اپنی تنظیم اور وہ مسلمانوں کے اقتدار کے طالب ہیں اور یہ مادیت کے راہ پر چل پڑے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے نہ دین کو سمجھا ہے، نہ سیاست کو، نہ مادیت کو، نہ روحانیت کو، اور نہ جماعت اسلامی ہند کے دستور کو، اس کے لٹریچر کو، اور اس کی سرگرمیوں اور اس کی ایکٹیویٹیز کو. ہم میں سے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. وہ اقامت دین کی اصطلاح سامنے آتے ہی ان کے سامنے پوسٹ خلافت کا تصور آ جاتا ہے کہ بس اب ہم کو سیاست کا جھنڈا گاڑی دینا ہے، پارلیمنٹ میں ہماری آواز اٹھانا ہے، پورے ملک کے دستور کو تبدیل کر دینا ہے. کچھ اس طرح کا تصور بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہمارے کچھ دوستوں کے ذہنوں کے اندر بھی آ گیا ہے. ان تمام تناظر میں، اس پس منظر میں، آئیے ہم جماعت اسلامی ہند کے اس نصب العین کو
جو امت مسلمہ کا مشترکہ نصب العین ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح دین ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے، اسی طرح اقامت دین بھی ایک انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ اقامت دین کے مختصر ترین معنی، اگر کوئی پوچھے اقامت دین کے اصل معنی ہے کیا، انتہائی مختصر ترین معنی یہ ہے کہ دین حق کا حق ادا کیا جائے، دین حق کا حق ادا کرنا، یہ اقامت دین کے مختصر ترین معنی ہے۔ اگر ہم اس اجمال کی تفصیل میں جائیں گے، ہم اس کو اگر ایلابریٹ کریں گے تو کم از کم ہمارے سامنے 10 نکات اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اقامت دین کے کئی اجزاء ہیں، اقامت دین کے کئی کمپوننٹس ہیں۔ جو لوگ فزکس سے واقف ہیں، جو لوگ اکنامکس سے واقف ہیں، جو لوگ سیاسیات سے واقف ہیں، پولیٹیکل سائنس سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کمپوننٹس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز وہ اپنے کمپوننٹس کے ساتھ میں ہوتی ہے، اجزاء کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ ایک جز کو دوسرے جز سے اگر علیحدہ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ سی پلس آئی پلس ہر کو پلس کرنا پڑتا ہے، تبھی کہیں جا کر وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ تو آئیے اقامت دین کے کمپوننٹس کیا ہیں، وہ کیا اجزاء ہیں، جو ان اجزاء کے پورے تناظر میں اقامت دین کا تصور ہے، اقامت دین کا نصب العین ہے۔ اس کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ دین حق پر ایمان لا کر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے ہو، دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے ہو۔ ہم ان 10 اجزاء کو، یہاں پہ عام طور پر خطابات ہوتے ہیں، میں آج خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کے انداز میں کچھ باتیں یہاں پر شیئر کریں، اور اس کے عقلی اور قرآنی دلائل بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تیسرا اس کا جز یہ ہے کہ دین حق کی پیروی پوری زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں ہو۔ نمبر 4، دین حق کا اتباع ظاہر اور باطن دونوں میں ہو۔ نمبر 5، ہر مومن اپنے گھر کے لوگوں، اپنے اعزاء کو دین حق کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ مسلمان ہوں تو انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کرے۔ نمبر 6، خدا ناشناس، آخرت فراموش لوگوں کو خدا کی بندگی، آخرت طلبی اور دین حق کی پیروی کی دعوت دی جائے، اور خدا کے باغیوں کو خدا کا بندہ بنانے کی جدوجہد کی جائے۔ خدا سے پچھڑے ہوئے اور خدا سے جو لوگ چھوٹ گئے ہیں، بچھڑ گئے ہیں، ان کو خدا سے ملانے کی کوشش اور جدوجہد کی جائے۔ نمبر 7، امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ نمبر 8، خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے، تاکہ
روئے زمین پر خدا کا دین قائم اور نافذ ہو جائے اور غالب ہو جائے۔ نمبر 9، سازگار و ناسازگار ہر طرح کے حالات میں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، سازگار ناسازگار ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت اختیار کی جائے، حق پر استقامت اختیار کی جائے، اور جان، مال، اولاد، اعزاء، گھر بار، رشتہ، محبت، مستقبل، ضرورت پڑنے پر ہر چیز کی راہ حق میں قربانی دی جائے۔ اور اقامت دین کا 10واں جز اور 10واں مفہوم یہ ہے کہ اقامت دین کا یہ سارا کام متحد اور منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے۔ یہ ہے اقامت دین کا جامع مفہوم، اور یہ پورا اقامت دین کا تصور ان 10 اجزاء کو ملانے سے پورا ہوتا ہے۔ صرف ایک جز نہیں ہے اس کا۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس پر عقلی طور پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں عقلی طور پر کہ کیا کوئی عقل مند آدمی، ہوش مند آدمی ان اجزاء میں سے کسی جز کا ہوش اور حواس میں انکار کر سکتا ہے؟ بدحواسی میں اگر کر جائے تو الگ بات ہے، ہوش میں رہ کر عقل اور دانش رکھتا ہوا وہ ان اجزاء میں سے کسی جز کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین حق پر ایمان نہ لایا جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے دین حق کی مخلصانہ پیروی نہ کی جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ اقامت دین کے اس نصب العین کو کیوں نہیں مانے گا؟ اقامت دین کے اس نصب العین کو نہ ماننے کی کوئی وجہ اور کوئی جواز ہے؟ پھر اسی طرح دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے ہو، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین حق کا اتباع پوری یکسوئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے یکسو نہیں ہو جانا چاہیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دین حق کی پیروی پوری زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں ہو، کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ دین حق کی پیروی تو ایک گوشے میں ہو اور ماباقی تمام گوشے اس سے اکثر خالی ہوں؟ زندگی دوئی کی شکار ہو جائے، زندگی دو رخاپن اختیار کر لے، زندگی سے رنگی ہو جائے، پنچ رنگی ہو جائے، اور دین کے ماننے والے لوگ بہروپیہ ہو جائیں، کئی رنگ ہو جائیں ان کے، وہ ایک رنگ اختیار نہ کریں، صبغت اللہ، وہ اللہ کا رنگ اختیار نہ کریں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دین حق کا اتباع ظاہر اور باطن دونوں میں ہو، ظاہر اور باطن دونوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں ظاہر کو دیکھتے ہیں وہیں پر باطن کو دیکھتے ہیں، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین حق کا اتباع ظاہر میں تو ہو لیکن باطن میں نہ ہو، یا باطن میں ہو لیکن ظاہر میں نہ ہو؟ ہر مومن اپنے گھر کے لوگوں، اپنے اعزاء کو دین حق کی طرف دعوت دے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس کو کہ وہ دین حق کی دعوت اپنے اعزاء اور اپنے گھر کے لوگوں کو نہ دے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے عقل اور ہوش رکھتے ہوئے، تو وہ اقامت دین کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟
اگر وہ مسلمان نہ ہوں، اگر وہ مسلمان ہو تو انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا ہوگا کہ وہ خود تو دین پر عمل کرے اور اس کے گھر والے، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، اس کے اہل و عیال اس سے اکثر خالی ہوں؟ پھر خدا ناشناس اور آخرت فراموش لوگوں کو خدا کی بندگی اور آخرت طلبی کی دعوت دی جائے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور امت مسلمہ میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اعتقادی بگاڑ، عملی بگاڑ، اعتقادی انحطاط، عملی انحطاط، عملی زوال امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ کیا کوئی ہوش مند آدمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس فریضے سے وہ بری ہو سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ضد کر سکتا ہے؟ تو کیسے اقامت دین کا انکار کر سکتا ہے؟ خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے، خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ روئے زمین پر خدا کا دین قائم اور غالب ہو جائے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین خدا کی نہیں ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ ذرا آواز سے بولیے، زمین کس کی ہے؟ یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر کس کا قانون چلنا چاہیے؟ طاغوت کا، اغیار کا، باطل کا، شیطان کا، اور انسانوں میں اور آدم کی اولاد میں جو شریر و نفس قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا۔ آج ساری دنیا میں آدم کی اولاد میں جو شریر و نفس قسم کے لوگ ہیں وہ آج انسانوں کے قسمتوں کے باغوں کے مالک بن گئے ہیں، اور اللہ کے دین کو ماننے والا وہ نمازیں پڑھتا ہوا، تسبیحات کرتا ہوا بہت مطمئن ہے خدا کی زمین پر خدا کے دین کو نافذ اور غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اب اس کی کوششیں کیسی ہوں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اگر وہ ماحول نہیں ہے تو اس ماحول کو کیسے بنایا جائے، ماحول کو کیسے سازگار کیا جائے، کیا حکمتیں اختیار کی جائیں؟ دعوت، افہام، تفہیم، لوگوں کے اذہان کو بدلنے، جمہوری طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ان کے اندر پینیٹریٹ ہونے، نفوذ کرنے کہ کیا ذرائع اختیار کیے جائیں، یہ الگ موضوع بحث ہے۔ لیکن اصولی طور پر کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ خدا کی زمین پر، خدا کے بندوں پر، خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم چلے، قانون چلے؟ اقامت دین کا 10واں اور آخری مفہوم اور آخری جز جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اقامت دین کا یہ سارا کام متحد اور منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے۔ ہمارے دوست نے، متین نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی ان آیات میں امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے، انڈیویجول کو کیا کرنا ہے، کلیکٹیولی کیا کرنا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے اور کیسا کرنا ہے، ان تمام باتوں کو ان 2 آیتوں کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پورا نقشہ کار ہے اس میں پورا نقشہ کار ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ جو اجزاء اور مفہومات بیان کیے گئے ہیں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دین حق پر ایمان لا کر اس کی
مخلصانہ پیروی کی جائے، اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے، یکسو ہو کر اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے پاس مقبول ترین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا۔ اسلام کوئی مذہب، رسم و رواجات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے، ایک مکمل فکر کا نام ہے۔ پھر دین حق کا اتباع پوری یکسوئی کے ساتھ ہو، دین حق کا اتباع پوری یکسوئی کے ساتھ ہو۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دین حق کی پیروی پوری زندگی میں ہو، پوری زندگی میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیا کرو؟ داخل ہو جاؤ اللہ کے دین میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری ظاہری، تمہاری اجتماعی زندگی بھی، تمہاری انفرادی زندگی بھی، زندگی کے تمام گوشے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ دین حق کا اتباع ظاہر اور باطن میں ہو، دین حق کا اتباع ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر ہی کو نہیں، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قلوب اندرونی چیز ہے، اعمال جو اس کے ذریعے سے صدور ہونے والی چیزوں کا نام اعمال ہے۔ قلوب کے اندر جو چیز ہوتی ہے، صدور ہونے والی چیزوں کا نام اعمال ہے، ایکٹ کا نام ہے، جو آدمی ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ پھر دین حق کا اتباع ظاہر اور باطن دونوں میں ہو۔ ہر مومن اپنے گھر کے لوگوں، اپنے اعزاء، اپنے اقربا کو دین حق کی دعوت دے۔ اہل ایمان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری اس کو دی گئی، اپنے اعزاء اور اپنے اقربا، خود اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو، کیونکہ تم ذمہ دار ہو، اس کے راعی ہو تم، اور تم سے پوچھا جائے گا، تم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ تو قرآن یہاں پر گھر کی تعمیر، گھر کی تشکیل، گھر کو سنوارنا، گھر کو بنانا، گھر کو پرسکون اور پرامن بنانا، گھر کو حسین و جمیل بنانا،
گھر کو دین سے مرصع بنانا اور گھر میں دین کا نفاذ، پارلیمنٹ، اسمبلیوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر دین کا نفاذ، یہ بات کا مرحلہ ہے. لیکن دین کا نفاذ اپنے اس 6 فٹ 5.5 فٹ کی اس پرسنالٹی پر پہلے، اس شخصیت پر پہلے، کیا میں اپنے اوپر دین کا نفاذ کروں؟ کیا کوئی طاقت مانع ہو سکتی ہے؟ کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دین پر عمل مت کرو؟ پھر میرا جوریڈکشن، میری حکمرانی، میری حکومت میرے گھر میں چلتی ہے، تو کیا میں اس احاطے میں، اس جوریڈکشن میں دین کو قائم نہ کروں؟ میں چھوڑ دوں اولاد کو؟ میں چھوڑ دوں گھر کے لوگوں کو کہ جہنم کی آگ میں جلیں؟ اقامت دین کا ایک اہم ترین جز، اقامت دین کا اہم ترین جز کیا ہے؟ پرامن، پرسکون گھر بنانا. گھر 4 دیواری کا نام نہیں ہے. گھر سامان عیش، سامان تعیش کا نام نہیں ہے. گھر میں رہنے والے گھر کے آئٹمز اور الیکٹرانکس آئٹمز کا نام نہیں ہے. گھر دراصل گھر میں رہنے والے افراد کا نام ہے. گھر اس سے بنتا ہے. مکان بنانے کی سب کو فکر ہے، مکان بننا چاہیے، مکان بنے. اور مسلمانوں کی اکثریت آج مکان بنانے کی طرف دوڑ پڑی ہے. مکان بنے، کیسے بھی بنے، حق سے بنے، ناحق سے بنے، بینک سے بنے، سود سے بنے، لوگوں کے مال کو غصب کر کر بنے مکان. کوشش، فکر پوری یہ ہے کہ مکان بنے، لیکن فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مکین بنے. اور اقامت دین کا اہم ترین جز یہ ہے کہ جہاں مکان بنے وہیں پر مکین بنے، وہیں پر مکین بنے. اور اگر وہ مسلمان ہوں تو انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے. پھر خدا ناشناس اور آخرت فراموش لوگوں کو خدا طلبی، آخرت طلبی کی دعوت دی جائے، آخرت طلبی کی دعوت دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے رشتہ داروں کو، پھر وہ لوگوں کو جو خدا ناشناس لوگ ہیں، انہیں خدا سے ملانے کے لیے آپ کے اندر کیسی تڑپ پائی جاتی تھی. آپ نے بالکل ابتدائی زمانے میں، بڑی طویل روایت ہے، بالکل ابتدائی زمانے میں آپ نے دعوت کا انعقاد کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی. اور پھر آپ کو جب یہ حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، آپ تڑپ اٹھے. اقامت دین کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ وہ تڑپ ہمارے اندر منتقل ہو. کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ تڑپ ہمارے اندر منتقل نہ ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو دیکھ کر، آپ کی جستجو کو دیکھ کر، جو آپ لوگوں کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر، جو آپ کے دل میں تڑپ تھی اور اس کی وجہ سے اس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس دین کو قبول نہ کریں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا ڈالو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، جان نچھاور کر دو گے؟
کتنے کیسے کیسے لوگ آج اس ملک کے اندر ملک کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خدا ناشناس قسم کے لوگ ہیں. آخرت کا نام اگر لیں تو وہ استہزاء اور دل لگی کریں, آپ کا مذاق اڑائیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہیں. وہ طے کر رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کیسے رہنا چاہیے. وہ قانون بنا رہے ہیں, اتنے بچے ہونا چاہیے, اتنے نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون بنا رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ خدا ناشناس قسم کے لوگ ہیں. کیا امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ملک کے وہ لوگ جو انتہائی ہوشیار ہیں, اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے وہ بہت بااثر ہیں, اس وقت ایشیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں, ان کی انتہائی کامیاب قسم کی فورن پالیسی پائی جاتی ہے, اور وہ عرب ممالک کے اوپر بھی چھائے ہوئے ہیں. کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم اقامت دین کے اس جز پر ہم کام کریں؟ اور اگر ملک ہلاکت کی طرف جاتا ہے تو کیا ہم محفوظ رہیں گے؟ ملک ہلاکت کی طرف جاتا ہے تو ہم بانسری بجاتے رہیں گے کہیں بیٹھ کر؟ ملک کی وفاداری یہ ہے, ملک کی سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ ملک کو اچھے لوگوں سے بھرا جائے اور ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کو سونپا جائے جو خدا شناس لوگ ہوں, آخرت طلب لوگ ہوں, ایسے لوگوں کو دیا جائے. اور یہ حالات کا بھی تقاضا ہے. دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو قرآن نے گنایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ. یہ سب کام ہیں اور یہ سب اقامت دین کے اجزاء میں سے ہے. ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, ہم نے رسول کو انہی لوگوں میں سے اٹھایا, انہی لوگوں میں سے برپا کیا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک, ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنانا یہ اقامت دین کا اہم ترین جز ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے اذہان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے افکار کا تزکیہ کرتا ہے, ان کی معاشرت کا تزکیہ کرتا ہے, ان کی معیشت کا تزکیہ کرتا ہے, ان کی سیاست کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیے کا جو لفظ صرف قلب تک محدود نہیں ہے بلکہ تزکیے کا لفظ بہت وسیع ہے, جامع ہے. پھر امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم نے تم کو اٹھایا سارے انسانوں کے درمیان میں, تم امت خیر ہو, تم سے ذرہ برابر بھی شر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی, تم سراپا خیر ہو, تمہارے افکار میں خیر ہے, تمہارے اعمال میں خیر ہے, تمہارے وجود میں خیر ہے, تمہارے سوچنے میں خیر ہے, خیر ہی خیر. اور کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف, تم نیکیوں کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, تم برائیوں کو نیست و نابود کرو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ سے غافل بندوں کو اللہ سے ملائے, اور پھر نیکیوں کا حکم دے, برائیوں سے نیست و نابود کرے, برائیوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کا کام کرے. اولئک ھم المفلحون, ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اور خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد میں نے ابھی بیان کیا,
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن ایک اور مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف دین کی باتیں بتا دینا لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف لوگوں کو کچھ عبادات کے طریقے بتا دینا، مراسم عبودیت کو سکھا دینا، کچھ تسبیحات کو بتا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آمد کا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حتمی مقصد قرآن مجید میں بتکرار بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ میں بھیجا، دین حق کے ساتھ میں بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو نافذ کر دے، پورے کے پورے دین کو نافذ کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، منکرین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، نافذ کر دے. اور عافیت پسند مسلمانوں نے صرف دعوت کو یہ سمجھا کہ مقصد ہے، دعوت بھی ایک مقصد کا جز ہے، دعوت بھی مقصد کا ایک جز ہے. دعوت اس مقصد کو پہنچنے کے لیے نہج ہے، طریقہ ہے اور وہ راستہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ لوگوں کو کچھ نیکیوں کی باتیں بتا دیں، بلکہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کے اس نظام کو بدل دے. جو دنیا کا نظام باطل پرستوں کے ہاتھوں میں ہے، طاغوت کے ہاتھوں میں ہے، اغیار کے ہاتھوں میں ہے، آدم کی اولاد میں جو شریر و نفس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان سے چھین کر صالحین کو امامت اور قیادت اور زمام کار ان کو دی جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. اس حتمی مقصد کو سامنے رکھے بغیر ہم اگر راستوں میں گھومتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ کبھی ہم اس منزل تک نہیں پہنچیں گے. اور نصب العین اسی لیے ہے، نصب العین اسی لیے ہے کہ ہماری نگاہوں کے اندر وہ بات رہے، ہم کام کریں، دعوت کا بھی کام کریں، تبلیغ کا بھی کام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کام کریں، کرتے رہیں، لیکن اس مقصد کو پہنچنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور پھر یہ سارا کام کیسے کریں؟ یہ سارا کام متحد، اقامت دین کا یہ سارا کام متحد منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے، متحد اور منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ابھی پڑھا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تفرقے کے اندر نہ پڑو. یہ متحد ہونا اور منظم ہونا کیسا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں جو متحد اور منظم ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے مدارج الگ الگ ہیں، ایک درجہ یہ ہے اور ایک ضرورت ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، ایک درجہ ہے ایمان کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہوتے ہیں، اشد ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، ایمان نہیں. اب آگے بڑھیے آپ. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر وہ نکل پڑتا ہے اور منظم اور متحد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت فتح پوری جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یحب کا ترجمہ محبت سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں. کیسے قتال کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، کانہم بنیان مرصوص، متحد اور منظم ایسے جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسی ہوتی ہے؟ آج کا شاید نوجوان نہیں سمجھ سکے.
پرانے زمانے میں ڈیفنس کا جو طریقہ تھا وہ قلعے بنا کر لوگ اپنا ڈیفنس کیا کرتے تھے. اگر آج کوئی قلعے بنا کر کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے اندر قلعہ وہ طیاروں کے ذریعے سے بمباری کا شکار ہو جائے گا. قلعے کا تصور ختم ہو گیا, حالات بدل گئے. اور قلعوں کو کیسے بنایا جاتا تھا؟ سیس پگھلا کر اس میں دیواروں کے اندر ڈالا جاتا تھا, اور سیس پگھلا کر جب دیواروں کو ڈالا جاتا تھا, دیواروں کی تعمیر کی جاتی تھی, تو وہ دیوار مضبوط بن جاتی تھی. اور کیسی مضبوط بنتی تھی؟ وہ ایسی مضبوط بنتی تھی کہ اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ڈال سکتا, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, اس کے اندر کوئی میخ نہیں مار سکتا, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اس کو کوئی ڈھا نہیں سکتا. اسی طرح یہ متحد اور منظم ہونے والے لوگ جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرنے لگتا ہے, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو توڑا جا سکتا ہے, نہ ان کو پھسلایا جا سکتا ہے, نہ وہ خریدا جا سکتا ہے, نہ وہ بکاؤ مال ہوتے ہیں, اور نہ ان کو گرایا جا سکتا ہے, نہ اس کو ڈھایا جا سکتا ہے. ایسی مضبوط اجتماعیت. دوستو بزرگوں, جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اسی طرح کی اجتماعیت کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ اقامت دین کے اس مشترکہ امت مسلمہ کے فریضے کو انجام دیا جائے, اور اس مشترکہ اقامت دین کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے, جد و جہد کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے سارے ایکٹیویٹیز ہیں, جماعت اسلامی کے سارے کام ہیں. وہ شفا خانے قائم کرتی ہے تو بھی اس کے نظر میں وہی مقصد ہوتا ہے, وہ مکاتب قائم کرتی ہے تو وہی مقصد اس کی نگاہوں کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ اسلامک انفارمیشن سینٹر قائم کرتی ہے تو اس کی نگاہ میں وہی مقصد ہوتا ہے, تاکہ اللہ کے خدا ناشناس یہ بندے خدا سے واقف ہو جائیں, آخرت طلبی ان کے اندر آ جائے, وہ تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے. اور ایسی ہی تڑپ رکھنے والی ایک منظم اور متحد موجودہ زمانے کی اجتماعیت کا دوسرا نام جماعت اسلامی ہند ہے. اور مزید باتیں ہو سکتی ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کے سلسلے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف کیا باتیں کرتے ہیں, اس کا تعارف کیسا ہے, باہر کی دنیا میں کیسا ہے, اغیار کے پاس کیسا ہے, جو لوگ حکومت کے باغوں پر ہے اس کے پاس کیسا تعارف ہے, مسلمانوں کے درمیان میں کیسا تعارف ہے, اور پھر ہے کیا اصل. اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کا ایک وسیع لٹریچر ہے. آپ تمام حضرات مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فریض اقامت دین ضرور پڑھیں. اسی طرح امت مسلمہ کا نصب العین مولانا عروج احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرور پڑھیں. اور اقامت دین اسلام کا فریضہ مولانا سید حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1981 کے اجتماع میں انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا, اور معاونین کے اجتماع میں خطبہ دیا تھا. وہ کتابی شکل کے اندر آ چکی ہے, آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس سے ہمارے افکار کو جلا ملتی ہے, ہماری زندگی کو ایک نہج ملتی ہے, ہماری زندگی کو ایک مقصد ملتا ہے. اور جو لوگ مقصد کے لیے جیتے ہیں, مقصد کے لیے مرتے ہیں, وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, مرنے تک بوڑھے نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا, آخری وقت تک اس راہ کے اندر لڑتے رہے, جد و جہد کرتے رہے. حضرت شفیع مونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, آخری وقت تک نمائندگان کے اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صبح میں معلوم ہوا کہ برین ہیمریج ہو گیا, اور دوپہر ہونے تک انتقال ہو گیا. نمائندگان کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن سے. ایسا آدمی جو مقصد حیات جس کے پاس ہو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کے اعضاء و جوارے کبھی جواب نہیں دیتے, وہ مقصد کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے, وہ مقصد کے لیے وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے. اور ہماری عبادات, ہماری نمازیں, انا صلاتی و نسکی و محیائی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, سب اس کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے نمازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ وہ مقصد حیات ہے, اور یہ وہ نصب العین ہے جس کو لے کر
جماعت اسلامی ایک وسیع لٹریچر کے ساتھ اور ایک منظم پلاننگ کے ساتھ اس ملک کے اندر جد و جہد کر رہی ہے۔ آپ حضرات اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس اہم ترین کام کے لیے وقت ضرور فارغ کریں، تو انشاءاللہ ہم مقصد تک بھی پہنچیں گے اور پھر ہم اپنے نصب العین کے حصول کے لیے ایسے ملک کے ناسازگار حالات کے اندر بھی انشاءاللہ سازگار حالات کو ہم پیدا کریں گے۔ پیدا کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کے سوا کوئی اور آلٹرنیٹ اس وقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے پاس اور کوئی فکر نہیں پائی جاتی اسلام کے سوا، لہٰذا اسلام کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ اس فکر کو لے کر آگے بڑھیں، اس نصب العین کو لے کر آگے بڑھیں، تو آج دنیا آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ امت مسلمہ کے نظر اور محترم خاتم جناب عامر محمد خان صاحب، کل نماز مغرب اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حیدرآباد ڈویژن ویسٹ کی جانب